اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعنۃ علی مستحق اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب۔ موضوع درس رمضان کی اہمیت اور رمضان کی ارزش از دیدگاہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح سے کل یہ پیش کیا گیا کہ قرآن مجید میں شہر رمضان کہہ کے اللہ نے ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور یہ تنہا وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام لیا گیا قرآن میں، اور خداوند عالم نے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو اس لیے بھی اور زیادہ بیان کیا ہے کہ اسی میں چاروں آسمانی بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، خصوصاً تمام کتابوں کا نچوڑ اور تمام صحیفہ آسمانی کا نچوڑ جس کتاب میں قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اس کی بڑی عظمت ہے۔ رسول اسلام نے بھی اس مہینے کی عظمت کو اس لیے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث پیش کی گئی۔ اور اسی طرح سے پیغمبر سے وارد ہوا ہے کہ اس مہینے میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان۔ تمام آسمان کے دروازے پہلی شب جو ہوتی ہے اس مہینے کی اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی آخری شب تک انہیں بند نہیں کیا جاتا۔ وَلَا تُغْلَقُوا إِلَىٰ آخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْهُ، اور اس مہینے کی آخری رات تک اسے بند نہیں کیا جاتا۔ یہ خصوصیت صرف اس مہینے کی ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ تو اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ توبہ و مغفرت، بخشش و رحمت کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھولے رہتا ہے۔ جو بندہ چاہے اس کی بارگاہ میں جو حاجت پیش کرنا چاہے پیش کرے، خدا اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اسلام کی تیسری حدیث جو یہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اسی سے اندازہ لگے گا کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا چیز اللہ نے رکھی ہے تو لود، وہ یقیناً چاہے گا کہ ان یکون رمضان السنہ، کہ رمضان پورے سال رہے، یعنی رمضان کے اندر جو اللہ نے بخشش و مغفرت یا جو بھی اس کے علم میں چیزیں ہیں وہ رکھی ہیں، اگر وہ بندے کو معلوم ہو جائے تو سوچے گا کہ پورے سال کو رمضان کہا جائے یا پورا سال رمضان رہے۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث پیغمبر اسلام میں ان چار حدیثوں کے ذریعے سے کم یہ واضح ہو جائے گا، پانچویں حدیث بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ، کہ رمضان کی کیا عظمت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا استحل رمضان، جب رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے تو غلقت ابواب النار، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وفتحت ابواب الجنان، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور تمام شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دروازے جنت کھل جاتے ہیں، دروازے جہنم بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیر میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ تین فائدے اس مہینے کے اندر ہیں۔ اب آئیے ایک حدیث جو آخری حدیث ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی بخشش و مغفرت کیسے ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ادرک شہر رمضان، جس شخص نے شہر رمضان کو پا لیا، فلم یغفر لہ فعبدہ اللہ، اور اس کے باوجود اسے بخشا نہ جائے تو گویا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو گئی ہے۔
گویا کہ ماہ مغفرت یہ ہے اور انتہائی عظمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ مومنین کے لیے اس مہینے کی اہمیت بے پناہ ہے۔ خداوند عالم اس کے فیوز و برکات سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ بیان جاری رہے گا۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں رمضان کی کیا عظمت اور اہمیت اور فضیلت ہے۔ آج بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔